قرآن کو پڑھے، قرآن پڑھنے کے بعد اس کی معرفت کو جو ہے نا وہ صحابہ کرام سمجھے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جو ہے نا آگ کو میں نے روشن کیا. وہ آگ کیا ہے؟ وہ آگ جو ہے وہ سورج ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے جو ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے ہے. اور اسی کا تذکرہ یہاں پر گایتری منتر میں کیا جاتا ہے. تتسویتروورنیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یونہ پرچودیات، یعنی جو ہے اے سورج، کیونکہ سورج نمسکار کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آریہ سماج جو ہے روشنی جلا کے آگ جلا کے پوجا کرتے ہیں. تو یہ حقیقی معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. عالمگیر ایک وجود ایسا آنے والا ہے جو ساری دنیا کی ظلمت کو ختم کرنے والا ہے. وہ ظلمت کیا ہے؟ وہ ظلمت یہ اندھیرا نہیں ہے. ظلمت حقیقی معنی میں یہ جو کافروں کی طرف سے اور اسلام کے خلاف جو لوگ جو روڑے اٹکا رہے تھے، وہ مصیبت جو ہے وہ حقیقی معنی میں وہ کیا ہے؟ رات ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے. اس ظلمت کا مقابلہ کرنے کے لیے مومنوں کو معرفت سے، علم قرآن سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تتسویتروورنیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یونہ، اے جو ہے نا سورج دیو ہمارے جو ہے گھر کو روشن کر دے، ہمیں بدھی اچھی جو ہے نا عقل عطا کر، اچھی عقل دے. تو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ، اب یہ جو اندھیرا اگر اسی کو اگر کوئی بھگوان سمجھ رہا ہے ظاہرہ سورج کو، تو سورج جو ہے نکلنے کے بعد تو برائی مٹنا چاہیے. لوگ سورج کی روشنی بھی برائی کر رہے ہیں. سورج روک رہا آ کے، کوئی اگر حرام کاری زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کا گلا کاٹ رہا ہے، تو وہ سورج آ کے روک رہا کیا؟ یہ مادی سورج ہے، مثال کے لیے ہے. حقیقی سورج وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عرب کے اندر جو جہالت اور غریبوں کا اور جو ہے نیک لوگوں کے گلے کاٹتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا لڑتے تھے، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیے، اور غریبوں کے اندر ایسا حوصلہ اور حق پرستوں کی ایسی جو ہے نا حوصلہ افزائی اور ہمت جو ہے نا ان کا عطا کرے. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو میدان میں نکلو، کامیابی اللہ ہمارے لیے لکھ دیا ہے. تو ظلم کو مٹانے والا عالمگیر، یعنی صرف مکے سے نہیں، یہ بات بھی جو ہے یاد رکھے. صرف مکے کی، جس طرح یہاں پر کرسچن جی ہے تو کاوروں کے مقابلے کے لیے پانڈووں کو جو ہے نا تیار کرے، ان کو ہمت افزائی کرے، ان کو میدان میں صرف ہندوستان کے ایک علاقے کے حد تک. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے حد تک نہیں، پوری دنیا سے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ عالمین کے لوگوں کو اپنے دامن میں لیے اور عالمین کے لوگوں پہ جو ظلم تھا اس ظلم کو مٹائے. ہندوستان کے اندر بیواؤں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا تھا، آپ جو ہے بیوہ عورت سے نکاح کر کے سنت قائم کرے کہ جو ہے بیواؤں کو زندگی دینے کے لیے تم جو ہے نا ان سے نکاح کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو نا بیوائیں اور جو ہے جو متعلقات جو طلاق ہوتے تھے ان سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاحیں کرے. تو یہ بتانے کے لیے کہ لوگ جو اگر کسی کو مرد چھوٹ جاتا یا مر جاتا تو اس کو جو ہے ستی کے نام پر زندہ جلاتے تھے. ہندوستان کے اندر آگ میں لے جا کر بٹھاتے تھے، کیونکہ یہ جنم جنموں کا اس کا سمبند ہے. اس کی بیوی پہلے جنم میں بھی اس کی بیوی تھی، ابھی بھی اس کی بیوی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی بیوی بن کے پیدا ہونے والی ہے. اس لیے دوسرے نکاح کرنا یہ سب حرام ہے. اس واسطے مرد مر گیا تو اس کو جو ہے لے آ کے چتا میں جلا دو، آگ میں جو ہے نا بٹھا دیتے تھے، ستی کی طرح جو ہے ستی بن کے وہ جل جاتی تھی. لیکن اگر عورت مر گئی تو مرد کو نہیں جلاتے تھے، پھر مرد جو ہے نا مرد زندہ رہتا تھا. یہ بھی جو ہے نا کتنے جو ہے نا اندھے پنے کی بات ہے. آپ غور کریے کہ جب جو ہے نا مرد بھی تو جورو مرد کا جوڑا ہی ہے، تو اگر وہ جنموں کا ان کا بندھن ہے تو مرد بھی اگر جورو مر گئے تو مرد کو بھی جلانا چاہیے، کیونکہ پھر دوسرے جنم میں اس کا مرد بن کے آنا نہ وہ. مگر یہ نہیں تھا. تو یہاں پر یہ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ ظلم تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سورج بن کر یہ ساری ظلمتوں کو جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیے. تو بہرحال یہ اصل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا. مطلب وہ روشنی حقیقی معنوں میں وہ معرفت قرآن ہے، اور وہ ظلمت جو ترکم فی ظلمات لا یبصرون، وہ جو ہے نا ظلمت میں بھٹک رہے ہیں، وہ جو ہے نا دیکھ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. وہ کچھ نہیں دیکھتے. اندھیرے میں چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے جو صحابہ اکرام معرفت سمجھ رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا نہیں سمجھ سک رہے، اس میں اندھے ہیں. سمن بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، کیونکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے سمن بکم عمیٌ، وہ لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ بہرے مطلب سنتے نہیں. تو بہرے ہیں اور گونگے اور اندھے ہیں. تو یہ حقیقی معنی میں یہ ظاہرہ اندھے نہیں تھے مکے میں سارے لوگ، بلکہ یہاں پر معرفت، کیونکہ قرآن کریم کے دو رخ ہے، ایک ظاہری اور ایک جو ہے نا باطنی. باطنی جو معرفت ہے وہ اولیاء اللہ کو، اہل اللہ کو سمجھ میں آتے، یا عشق میں ڈوبنے والوں کو وہ چیز جو ہے سمجھ میں آتی. اس لیے سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں اولیاء سینہ بسینہ پائے ہیں.
یعنی راز مصطفیٰ جو ہے وہ اولیاء اللہ بزرگان دین کے سینوں میں اجاگر ہوتا، پیدا ہوتا۔ قرآن تو سب کے سامنے، اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں روح کہتی ہے مسلمان کو مسلمان سمجھو، فرقہ کہتا ہے مسلمان ہے کافر پکا، ایسے جھگڑوں میں بھلا روح رہے گی کیوں کر، اس کو کہتے ہیں کہ قرآن چلا جائے گا۔ یعنی قرآن کی روح، قرآن آج